میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے انسانو جب نماز کے لیے آؤ، عبادت کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ لہٰذا نماز کے دوران ایسا لباس اختیار کرنا جو اسلام کے نزدیک محمود اور پسندیدہ نہیں ہے، یہ زینت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے نماز کے دوران ننگے سر ہونا یہ بھی زینت کے خلاف ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، بات یہ ہے کہ نماز ہو تو جاتی ہے لیکن کراہت لازم آتی ہے۔ ہم کیوں ایسا عمل کریں جس سے ہماری نماز مکروہ ہو؟ ہم کیوں ایسا عمل کریں جس سے ہماری نماز کا ثواب کم ہو جائے؟ جب ہم دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ذرہ بھی کہیں سے فائدہ آ رہا ہوتا ہے، اس فائدے کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو دین کے معاملے میں ہم کیوں سخی بنتے ہیں کہ بڑے بڑے فوائد کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں؟ جب ایک آدمی ہمت کر ہی رہا ہے، وقت دے ہی رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز ان آداب کے ساتھ ادا کرے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر ڈھک کر نماز پڑھی۔ 3 مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ نماز کے دوران ہمیشہ سر ڈھکتے تھے۔ دوسرا، جب بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے سر ڈھک کر جایا کرتے تھے۔ تیسرا، جب کھانے کو بیٹھتے تھے تو بھی سر ڈھک کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج تینوں مواقع پر ہمارا سر اکثر و بیشتر لوگوں کا ننگا رہتا ہے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ ایسا کرنے سے ثواب سے محرومی ہو جائے گی، نماز میں کراہت لازم آئے گی۔ اس لیے درخواست ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ کوشش فرمایا کریں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کی طرح ہماری نماز ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا